السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ احمد اسماعیل آفیشل چینل کی طرف سے آپ کا بھائی مفتی احمد اسماعیل ایک نئی اچھوتی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور قرآن کریم میں آتا ہے کہ تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ، آسمانوں پر چڑھ جاؤ، لیکن موت تمہیں آ کر رہے گی۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہے کہ موت ایک لمحے کے لیے نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے۔ اسی حوالہ سے آج ایک واقعہ یاد آیا، دل چاہا کہ اپنے دوستوں سے شیئر کر دوں۔ آپ لوگوں نے نام سن رکھا ہوگا، معروف سنگر گزرا ہے مائیکل جیکسن کے نام سے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے تاریخ کے اندر کہ جب اس نے پہلا گانا گایا اور جب مارکیٹ میں ریلیز ہوا تو چند گھنٹوں کے اندر 1 کروڑ لوگوں نے خریدا، اور جب دوسرا گانا گایا مارکیٹ میں ریلیز ہوا تو چند گھنٹوں میں 6 کروڑ لوگوں نے خریدا۔ کسی نے مائیکل جیکسن سے کہہ دیا، کسی نجومی نے، کہ مائیکل جیکسن آپ کی عمر تو صرف 70 سال ہے، آپ نے مر جانا ہے، پھر یہ دنیا کی راحتیں، یہ عشرتیں سب ختم۔ تب مائیکل جیکسن نے ایک بڑا دعویٰ کیا تھا جو ہم سب کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ کہنے لگا کہ نجومی مائیکل جیکسن اس دنیا میں 70 سال نہیں 150 سال جیے گا، اور پھر جینے کے اسباب مہیا کرنا شروع کر دیے۔ اس ظالم نے اس زمانے میں امریکہ کے 55 بڑے ڈاکٹر منگوائے، سب سے پہلے اپنی سرجری کروائی۔ سارا جسم جو ہے اس نے اس کو پلاسٹک کا کروا لیا، کیونکہ یہ سیاہ فام تھا اصل میں۔ پہلا کام اس نے سارے جسم کی سرجری کروا لی، اور دوسرا کام یہ کیا کہ اس نے 12 بڑے ڈاکٹر مستقل تنخواہوں کی بنیاد پر اپنے پاس رکھ لیے۔ 6 صبح اس کے پاس ہوتے تھے، 6 شام کو ہوتے تھے، تاکہ خدا نخواستہ کسی لمحے اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو فوراً چیک کیا جائے اور اس کے بعد اس کا علاج اور ٹریٹمنٹ کر دی جائے۔ دن گزرتے رہے، 6 صبح چیک کرتے ہیں اور 6 شام کو چیک کرتے ہیں، اور جو کھانا پیش کیا جاتا تھا وہ کئی لیبارٹریوں سے ٹیسٹ ہو کر آتا تھا کہ اس میں کہیں کوئی زہر آلود چیز تو نہیں ملی ہوئی، اور جب کسی سے ملتا تھا تو ہاتھوں پہ دستانے چڑھا کر ملتا تھا کہ کہیں وائرس نہ لگ جائے۔ اور لکھا ہے کہ اس کے گھر کے پاس ایک بہت بڑا ہاسپٹل تھا کہ خدا نخواستہ اگر ڈاکٹروں کی سمجھ میں کوئی بیماری اچانک سے نہ آئے تو فوراً ہاسپٹل لے جایا جائے۔ اور اس نے گھر میں ایک کمرہ بنایا ہوا تھا جس میں صرف آکسیجن لگی ہوئی تھی، وہیں پر آرام کیا کرتا تھا، اور کہتا تھا کہ اگر خدا نخواستہ اچانک سے سانس بند ہونا شروع ہو جائے تو مصنوعی آکسیجن کے ذریعے سانس کو بحال رکھا جا سکے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے اس نے ہر وہ کام، ہر وہ سبب اختیار کر لیا کہ جو زندہ رہنے کے لیے ہو سکتا تھا، لیکن میرے رب کا فیصلہ اٹل ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے، اور جب موت کا وقت آ جائے تو 1 منٹ کیا 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے۔ وہی ہوا، ابھی صرف 50 سال عمر تھی، اچانک گھر میں ہے 12 ڈاکٹر موجود، 7 ہاسپٹل موجود، اچانک سے جسم پھولنا شروع ہوا۔ 6 ڈاکٹر آئے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، دوسرے 6 آئے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اسی لمحے جلدی سے ہاسپٹل لے جایا گیا۔
ہاسپٹل کے ڈاکٹر آگے، بڑے بڑے ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں کہ مائیکل جیکسن کو کیا ہو رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ سانس پھولنے سے لے کر ہاسپٹل تک کا سفر، ٹوٹل سفر سانس پھولنا شروع ہوئی، آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس مائیکل جیکسن کی روح اس دنیا سے پرواز کر گئی۔ یہاں رک کر تاریخ دان لکھتا ہے، اگر اسباب کے درجہ میں کوئی دنیا میں زندہ رہ سکتا تو وہ مائیکل جیکسن تھا۔ وہ بھی زندہ نہ رہا، اتنے اسباب مہیا کیے، صرف 50 سال کی عمر میں 150 سال کا خواب دیکھنے والا اس دنیا کو چھوڑ کر چل بسا۔ عزیز ازجان، میرے محبوب دوستو، یہ دنیا ہم نے بھی چھوڑ دینی ہے، یہاں سدا رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا ہے۔ جتنے جتن کر لیں، جتنی کوششیں کر لیں، جتنے منصوبے بنا لیں، موت نے تو اپنے وقت مقررہ پر آ کر رہنا ہے۔ خدا کے لیے حقوق اللہ ادا کرنا سیکھیں، خدا کے لیے حقوق العباد ادا کرنا سیکھیں، لوگوں کو حق نہ کھائیں، لوگوں کا پیسہ نہ کھائیں، لوگوں پر ظلم نہ کریں، زکوٰۃ کا پیسہ نہ کھائیں، عشر کا پیسہ نہ کھائیں۔ خدا کی قسم ہمارا وہی ہے جو ہم دنیا میں لگا کر جائیں گے، پیچھے والا تو وارثوں نے تقسیم کر لینا ہے۔ ہماری میت ابھی پڑی ہونی ہے اور ہمارا مال پہلے تقسیم ہو جائے گا۔ ہمارے بچے ہماری میت پڑی ہوگی، آپس میں اس میراث پر، اس وراثت کے مال پر لڑ رہے ہوں۔ اس لیے دوستو، واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں کس لمحے آ جائے، کس لمحے اس زندگی کی شام ہو جائے۔ اس لیے اس دنیا کی آنکھ بند ہونے سے پہلے وقت ہے اپنے آپ کو سنوارنے کا۔ جب یہ آنکھ بند ہو گئی، پھر قبر میں آنکھ کھلی تو کیا کھلی، وہاں سوائے حسرتوں کا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔